مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہیں گھر خریدنے کے لیے، اتنے پیسوں میں حج ہو جائے گا، تو کیا میں پہلے حج کروں یا گھر خرید سکتا ہوں میں؟ بہت اہم سوال، اور انہوں نے گویا کہ کئیوں کی نمائندگی ایک طرح کی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے گھر کا کہا ہے، کچھ اور بھی افراد ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ کئیوں کو شادی کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ آگے جا کر شادی کرنی ہے 2 سال بعد 3 سال بعد، تو وہ پیسے بھی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اس طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ گاڑی ان کو لینی ہے تو وہ گاڑی کے لیے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو آیا یہ حج والا فریضہ اس صورت میں ان کے ساتھ آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اس صورت کے اندر لازم ہوگا جبکہ دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ یہ شخص جو ہے وہ مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو کہ حج کے آنے جانے کے، وہاں رہنے کے اخراجات برداشت کر سکے، اور اس دوران پیچھے جن افراد کا نان نفقہ اس پر لازم ہے ان افراد کا نان نفقہ بھی اس کے پاس ہو کہ وہ دے کر جائے۔ اگر گھر کوئی شخص خرید لیتا ہے اور اس میں رہائش پذیر ہے تو یہ تو گھر اس کا حاجت اصلیہ میں ہے۔ گاڑی خرید لی اور اس کو استعمال کر رہا ہے تو حاجت اصلیہ کے اندر ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ان فیوچر جو ہے وہ یہ کام کرنے ہیں اور اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، تو پیسے اس وقت جو ہے وہ حاجت اصلیہ کے اندر جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہے، تو لہٰذا یہ پیسے حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، تو جب اس کی مالیت اتنی ہے کہ حج کے اخراجات کو کافی ہے تو اس صورت کے اندر اس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ پیسے جمع کر رہا ہو، اس کی کیفیت کچھ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی کسی شخص کے پاس گاڑی تھی مثال کے طور پر، اور وہ گاڑی اس کے زیر استعمال تھی، لیکن اس نے حج کے ایام میں کہ جن ایام میں اس کے ملک سے حج کے جو ہے وہ فارم وغیرہ جمع ہوتے ہوں، ان ایام میں وہ گاڑی بیچ دی اور اب اس کے پاس کیش ہے، اس کے پاس اس کا صحیح رقم آ گئی اب تو اب اس کو آگے خریدنی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ اس کے پاس کیش ہے، تو اس کیش کی وجہ سے بھی اس کے اوپر حج لازم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ حج جس کے اوپر لازم ہو جائے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ پہلے حج کے فریضے کو ادا کرے، کہ حج نہ کرنے والے کے لیے بڑی سخت وعید حدیث پاک کے اندر آئی کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور حج نہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ تو حضور کی گویا کہ اس قدر سخت جو ہے وہ کلمات اس کے بارے میں ہیں۔ تو حج ایک ایسا رکن اسلام ہے کہ جو کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور اس کے نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی اور اخروی سارے ہی جو ہے وہ فوائد ہیں۔ تو حج کے معاملے کے اندر انسان کو سب سے پہلے فوقیت و ترجیح حج کو دینی چاہیے۔ کئی لوگ بچیوں کی شادیوں کی وجہ سے حج پر نہیں جاتے، یا اور کچھ نہ کچھ ان کے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ حج پر نہیں جا رہے ہوتے، حالانکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ احادیث طیبہ میں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی دنیاوی چیز کی وجہ سے حج پر نہیں جائے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ لوگ حج پر سے واپس آ جائیں گے لیکن اس کا کام ویسا کا ویسا ہی پڑا رہے گا، وہ کام بھی نہیں ہوگا اور اس کا حج سے بھی جو ہے وہ محرومی ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے گھر پر جانا ہے، اور مغفرتوں کی گویا کہ وہاں پر برسات ہو رہی ہوتی ہے، بخششوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمیں حج کو ہرگز جو ہے وہ جس پر فرض ہے اسے ہرگز جو ہے وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیگر شرائط پائی جائیں تو فوری طور پر وہ حج کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہمیں سن رہے ہوں گے اور ان پر بھی یہ ٹائم پیریڈ ایسا گزرا ہوا ہوگا، اماؤنٹ تھا، مالیت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اب وہ جس کام کے لیے تھا اس کام میں لگا دیا۔ جی، انہوں نے مکان کا ایک بنایا ہوا تھا کہ بھئی اب مکان ہے تو اب مکان فوراً تو نہیں آتا، یا تو قسطوں کی صورت میں کچھ پلاٹ لیے جاتے ہیں یا پیسے خود جمع کر کے لیے جاتے ہیں، تو یہ حج کا وقت گزرا ہو تو اب کیا کریں؟ وہ حج فرض تھا لیکن حج نہیں کیا تو حج بہرحال اس کے اوپر اب بھی لازم ہے، اس کو یہ حج کی ادائیگی کرنے کا ہی حکم ہوگا۔ اگر مال موجود ہے تو اس مال کے ساتھ جو ہے وہ حج کرے، اور اگر مال موجود نہیں ہے، قرض لے سکتا ہے اور قرض کی ادائیگی کی بھی اسے امید ہے، تو اس صورت میں قرض لے کر جو ہے وہ حج پر جائے، یا پھر
آخر وقت کے اندر حج بدل کی وصیت کرے۔ تو لہٰذا جس طرح گھر کے لیے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، جس طرح شادی کے لیے جمع کرتے ہیں، جس پر حج فرض ہو گیا اسے چاہیے اسی طرح اب اپنے حج فرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے اور پیسے جوڑے تاکہ اپنا حج فرض جو ہے وہ ادا کر سکے۔ تو اگر کوئی شخص مالی اعتبار سے اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت بھی جو ہے وہ حج کے اخراجات برداشت کر کے جا سکتا ہے، اگرچہ اس کا نام جو ہے وہ گورنمنٹ اسکیم میں نہیں آیا یا اس نے ڈالا ہی نہیں تھا، اس کو کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ تھی، اور آج ہمارا مسئلہ سن کر اس کی توجہ اس طرف گئی ہے، تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت جو ہے وہ اپنے حج پہ جانے کے لیے کوششیں مکمل طور پر کرے تاکہ حج جو ہے وہ ادا کر سکے۔